ہاں، آج ہم نہیں سمجھتے اپنی زندگی کے بارے میں، نہیں سوچتے آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں۔ میرے بھائی یقین مان، ہم بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں اگر ہم اپنی آخرت کو بھلا رہے ہیں۔ ہم بے وقوف بن رہے ہیں، پھر کتنی دنیا حاصل کر لی ہو، کتنی راحتوں کے مالک بن کر بیٹھے ہوں، آج ہماری زندگی کتنی راحت بھری گزر رہی ہو، اگر ہم آخرت کے دن کو بھلا کر بیٹھے ہیں، اللہ سے دور ہو کر بیٹھے ہیں، اپنی زندگی میں نیک اعمال تیار نہیں کر رہے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا بے عقل، ہم سے بڑا بد دماغ اور ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اس کی تیاری نہ کرتا ہو، جو دنیا سے راضی ہوتا ہو، اعمال کی تیاری نہیں کرتا ہو، مال کی فکر کرتا ہو، مال کی فکر کرتا ہو، اعمال کی فکر نہ کرتا ہو، اللہ کو راضی نہ کرتا ہو، دنیا کی طرف دوڑتا ہو، اللہ کو ناراض کر کر دنیا کی طرف دوڑنا، ارے میرے بھائیو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی سمجھداری ہے؟ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو ہوشیار ہیں، آپ تو اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ میں ایک ہنرمند سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمارا اعمال کیسے تیار ہو گئے؟ ہم نے کسی دوسرے کے لیے اپنی آخرت کو تو نہیں خراب کر لیا، کسی دوسرے کے لیے اپنے آخرت کو تو نہیں بھلا دیا؟ سوچے تو صحیح، ہم بھول رہے ہیں آخرت کے دن کو، ہم بھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ارے میرے بھائیو، دنیا کو راضی نہ کرو اللہ کو ناراض کر کر، دنیا کو نہ اپناؤ اس آخرت کے دن کو بھلا کر۔ اس جنت سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ اس جنت سے کیوں دور ہوتے ہو؟ اس اللہ کے عذاب کو جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس سے کیوں غافل ہوتے ہو؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ارے جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کہیں، وہ کیسا ہوگا؟ جس کو بے وقوف کہا جائے، جس کو پاگل کہا جائے۔ سوچو، آج ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کری ہے، آج اپنی نمازوں کے پابند ہم نہیں ہیں، آج اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہم نہیں ہیں، آج ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں لی ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ بس دنیا ہی حاصل کرنی ہے یا آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، دنیا کی ہی طرف دوڑنا ہے یا آخرت کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے؟ ہم نے نہیں سوچا ہے، ہم فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، یہ بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے کہ ہم نے اس دن کو بھلا دیا اس دنیا کے چکر میں، دنیا کے مال بنانے کے چکر میں، دنیا کی دولت اور شہرت کے چکر میں، دنیا کی کامیابی کے چکر میں، اس لامحدود کامیابی کو بھلا کر اس مختصر چند دنوں کی رونق والی کامیابی کو ہم حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگا رہے ہیں، ساری زندگی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جو ایک لمبی، ایک بہت بڑی، لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کی ہم کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس زندگی کو بنانے کے لیے جو ہمیشہ کی ہے، لامحدود ہے، ہم فکر نہیں لیتے ہیں، ہم اس زندگی کو بنانے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، چند وقت کے لیے ہمیں ملی ہے، 60 70 80 حتیٰ کہ 100 سال کی ہمیں ملی ہے، اور اس میں وقت کی کسی کو خبر نہیں ہے، وقت کی کسی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وقت مقرر ہے، ایک دن پورا ہونا ہے، یہ سانس کا ڈورا ٹوٹنا ہے، اس کو دنیا سے جدا ہونا ہے، سب اپنوں کو چھوڑنا ہے، کتنا عزیز ہو، کتنے قریب ہو، کتنے محبت رکھنے والا ہو، کتنا پیار جتانے والا ہو، اس کو جدا ہونا ہے، علیحدہ ہونا ہے، خیر بات بولنا ہے، ہاں اس دنیا سے اپنوں سے رخصت ہونا ہے، اسے سب خبر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، پھر بھی ہم ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، سب کو چھوڑ دینے والی دنیا ہے، سب کو اس میں چھوڑ دینا ہے، سب چیز کو، ہر انسان ہر چیز کو اس دنیا میں چھوڑ دے گا، اس دنیا کی چھوڑ دے گا، اس ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے ہم نے ساری زندگی لگا دی،
سارا وقت خرچ کر دیا، سارا مال اسی پر ضائع کر دیا، ہم نے مال بھی وقت بھی ساری زندگی اسی کے پیچھے لگا دی۔ ہم نے طاقت خرچ کی دنیا کو بنانے کے چکر میں، اس زندگی کو گزارنے کے چکر میں، یہاں عزت شہرت دولت پانے کے چکر میں ہم نے ساری چیزوں قربان کر دیا۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کے سودے دنیا سے کر لیے، دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا کے مال سے راضی ہو گئے، دنیا کی چیزوں سے راضی ہو گئے، انہوں نے بھلا دیا اس دن کو، بھلا دیا اس دن کو۔ ارے میرے بھائیو، اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہاں کے لوگوں کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، چند خوشیوں کے چکر میں رب کے باغی ہو جانا، اللہ کے نافرمان بن جانا، کسی اور کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرنا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے رسول کی حدیث تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنو تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ کون ہے بدترین؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، یعنی دوسرے کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے، یہ شخص بدترین ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی بھی چھوڑو، دوسروں کی، اوہ اس کی زندگی میں راحت ہو، اس کو صحیح راستے پر چلاؤ، اس کی زندگی کامیاب کراؤ، اس کے لیے یہ کرنا وہ کرنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں، ٹھیک؟ ماں باپ تھوڑی غور کریں کہ کیا کہتے ہیں، کام بہت ہے، بیوی بچوں کی فکریں بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، ہے جی، وقت ہی نہیں ملتا، ہم بہت مشغول چل رہے ہیں، بچے کی طبیعت خراب، بچے کی طبیعت خراب، بیوی کی طبیعت خراب، شوہر کی طبیعت خراب، یعنی اپنے ان دنیاوی مشاغل میں پھنسے پڑے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ دنیا کا ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ بتاؤ، سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم وقت پر کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں، ہمیں حاجت ہوتی ہے حاجت کرتے ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، سارے کام کرتے ہیں، کام پر ٹائم سے جاتے ہیں، ٹائم سے گھر آتے ہیں، دنیا کا سارا کام کر رہے ہیں۔ جو نہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ اللہ کا کام نہ کر رہے ہیں، اللہ کے کام سے دور، اللہ کی باتوں سے دور، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، ہاں ہم اللہ کی محبت سے دور ہو کر سارے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کا فیوچر اچھا کرنے کے لیے، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے نہ تو خود اللہ کے حکم پر چل رہے، نمازوں کی پابندی کر رہے، اور نہ ان کو اللہ کے حکم پر چلا رہے، ان کو دنیا کی تیاری کرا رہے ہیں، خود بھی دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں دیکھو نام تو نہیں لیتا لیکن سبق کے لیے کافی ہے، کتنے شخص ایسے ہیں جو اپنی اولاد کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے ان کو دنیاوی اعتبار سے پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاؤ، اچھی بات ہے، پڑھاؤ، پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، دنیا کی تعلیم دینا ضروری ہے، دیو۔ لیکن میرے بھائیو، وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے تو کیا ہے، آخرت کی بھی تو تیاری ضروری ہے۔ ہم ان کو آخرت کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں۔ باپ رات دن ڈیوٹی ایکسٹرا کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹی لگاتا ہے، دن کی بھی ڈیوٹی کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے اولاد کے مستقبل کے لیے، اولاد کے فیوچر کے لیے، خود اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے، دور ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو تو صحیح، حالانکہ زندگی ان کی بنانی چاہیے ہمیں۔ میرے بھائی، اپنے آپ کی بھی تو زندگی بنانی ہے، ہم تو نہ دنیا کی رہے نہ دین کی رہے۔ دیکھو تو صحیح، دن نکلتا ہے،
بس کتے بلی کی طرح کام کرنے، رات ہوتی ہے لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اور پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ارے ہماری اولاد ہماری فرمانبردار نہیں نکلی، ہماری اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ ارے میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہم نے ان کو تعلیم کیا دی ہے؟ ہم نے ان کو نیک راہ نہیں دکھائی، اللہ کے حکموں سے آگاہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور اس کو اللہ کی پتہ ہوتی، نبی کی پتہ ہوتی، وہ جانتا اسلام کے بارے میں، وہ تمہارے حقوق کے بارے میں جانتا کہ تمہارے کیا حقوق ہیں اس کے اوپر، تو وہ تم سے محبت کرتا۔ نفرت تو ہم نے خود ان کے اندر بھری، ہم نے اپنی اولاد کو اس آگ کی طرف دھکیل دیا ہے جو اللہ کے نافرمان کے لیے ہے، اور خود بھی اس آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، دوسروں کی زندگی بناؤ لیکن اپنی بھی بناؤ، اور بنانی کون سی ہے اس کو بھی دیکھو۔ دنیا کی خوشیاں یہ وہ خوشیاں نہیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہوں، دنیا کی ڈگریاں کامیابیاں یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہاں کی ذلت، یہاں کی ناکامی، یہاں کے دکھ درد غم یہ ہمیشہ نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، بدترین شخص ہے۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر؟ ارے وہ انسان کہاں خوشیاں پا سکتا ہے جو سب کو اجالے میں لا کر خود اندھیرے میں رہ جائے، ہاں بہت ماں باپ ایسے ہیں، یہ بے وقوف والی حرکت ہے، لیکن جو کہتے ہیں ارے ہماری اولاد کا پیٹ بھرنا چاہیے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہماری اولاد کو خوشی ملنی چاہیے، ہم غم دیکھ لیں گے، ہماری اولاد کامیاب ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم ناکامی دیکھ لیں گے۔ ارے میرے بھائی وہ کھیل تماشا نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، آج پیٹ کے لیے بھائی کو نہیں سمجھ رہا ہے، ماں باپ اولاد کے نہیں ہو رہے ہیں، اولاد کچھ ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے، یہ چل رہا ہے، اولاد ماں باپ کو الگ کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کو الگ کر رہے ہیں۔ ارے تم کہاں کہتے ہو کہ ہم دیکھ لیں گے، اولاد کا پیٹ بھرنا چاہیے، اولاد خوش ہونی چاہیے، اولاد کامیاب ہونی چاہیے۔ ارے وہ قیامت کا دن انبیاء علیہ السلام، یہ انبیاء کا نبیوں کا حال ہوگا، کیا کہیں گے؟ یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان ہی میری جان ہوگی، میری جان بچے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں اولاد کو تم بھی نہیں دیکھو گے، ہم بھی نہیں دیکھیں گے، نہ کوئی بھائی کو پوچھے گا، نہ بہن کو پوچھے گا، نہ بیوی کو پوچھے گا، نہ بچوں کو پوچھے گا، کس دھوکے میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نفسی نفسی کا حال ہوگا، نبیوں کا حال ہوگا، ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا بتاؤ؟ اس عقل سے کام لو میرے بھائیو، اس آخرت کی تیاری کرو۔ اگر تم اپنی اولاد سے، اپنی نسل سے، اپنے آپ سے اگر محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچو اور خود بھی اللہ کے عذاب سے بچو۔ اگر تم عقل مند ہو تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ کس نے منع کیا ہے کہ دنیا کو حاصل نہ کرو، دنیا کی تیاری نہ کرو؟ دنیا کا بھی علم حاصل کرو اور آخرت کی بھی تیاری کرو، اللہ کے حکم کے بارے میں جانو، نبی کے بارے میں جانو کہ ایک ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور کیسی گزارنی چاہیے، ایک ایمان والا کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیسے بن کر بیٹھے ہیں، مجھے کیسے زندگی گزارنی تھی اور میں کیسے گزاروں؟ ذرا سوچے تو صحیح ہمیں کیا ہو گیا ہے۔